بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام المبین کے بارے میں۔ المبین لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو المبین بانا یبینو سے ہے، اصل بانا یبینو ہے، جس کے معنی ہے واضح ہونا۔ بینا یبینو اسی سے ہے، اور ابانا یبینو اسی سے ہے، واضح ہونا۔ اور ابانا یبینو سے اس میں فاعل ہے مبین۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے ابنتہ، یعنی میں نے واضح کیا۔ استبانا واضح ہونے کے معنی میں، جاننے کے معنی میں، اسی سے تبینہ ظاہر ہونا، واضح ہونے کے معنی میں۔ تبیین وضاحت، واضح ہونا۔ بیان بھی اسی سے ہے، فصاحت کے معنی میں، اور بین بھی اسی سے ہے، فراخ کے معنی میں، الگ کرنے کے معنی میں۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ ضربہ فابان رأسہ، کہ اس نے ایسا مارا کہ اس کے سر کو الگ کر دیا، من جسدہ، اس کے جسم سے۔ مباینہ مفارقہ کو کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے۔ زجاجی کہتے ہیں مبین اس میں فاعل ہے ابانا سے۔ مبین یعنی جب وہ ظاہر کرے، واضح کرے، چاہے قول سے ہو یا فعل سے، اس کو مبین کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں مبین ایک جگہ وارد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق ہے، واضح کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے حق میں مبین کا معنی کیا ہوگا؟ ابن جریر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، کہ وہ جان لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حق ہے، واضح کرنے والا ہے۔ تو کہتے ہیں اس دن لوگ جان لیں گے تمام چیزوں کی حقیقت کو، جن کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کرتا تھا کہ عذاب دے گا فلاں فلاں فلاں۔ تو یہ تمام چیزیں، اس کی حقیقت لوگ دیکھ لیں گے، جان لیں گے، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا۔ جو منافقین ہیں ان کے دلوں میں جو شک ہے دنیا میں کہ یا یہ باتیں صحیح ہیں یا غلط ہیں، کیا واقعی جنت ہے، کیا واقعی جہنم ہے، کیا اللہ تعالیٰ واقعی دوبارہ زندہ کرے گا، کیا واقعی میں یہ تمام چیزیں صحیح ہیں، یہ جو شک ہے لوگوں کے دلوں میں، یہ شک اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دے گا، واضح کر دے گا ہر چیز کو۔ زجاجی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مبین ہے، یعنی بندوں کو سیدھا راستہ دکھانے والا ہے، واضح کرنے والا ہے سیدھے راستے کو، اور ان لوگوں کے سامنے، بندوں کے سامنے ان اعمال کو واضح کرنے والا ہے جو ثواب کے مستحق ہیں، اور ان اعمال کو واضح کرنے والا ہے جس سے عذاب ہے، جس سے سزا ہے۔ اور جو بھی وہ کرتے ہیں، جو بھی وہ نہیں کرتے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ واضح کرنے والا ہے۔ خطابی فرماتے ہیں مبین یعنی وہ جو اکیلے ہونے میں واضح ہو، واضح ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہی مبین ہے۔ حلیمی کہتے ہیں مبین یعنی وہ جس سے کوئی چیز مخفی نہ ہو، جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی چیزیں ہیں تمام چیزیں واضح ہیں لوگوں کے سامنے. ایسا کوئی نہیں ہے جس کے سامنے اللہ کی چیزیں مخفی ہوں یا انسان نہ جانتا ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اصبہانی فرماتے ہیں مبین یعنی وہ جو اپنی بات کو واضح کر دیا، ربوبیت کے لحاظ سے، بادشاہت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اپنی چیز کو واضح کر کے رکھ دیا. اور ایک معنی کہا جاتا ہے یعنی وہ جو بندوں کے لیے جو بھی ضرورت ہے ان کو واضح کر کے رکھ دیا ہے. تو جب ہم نے معلوم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے مبین، تو ہمیں کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الوہیت کے بارے میں، ربوبیت کے بارے میں بندوں کو دلائل کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ تمام چیزوں کو بیان کر کے رکھ دیا ہے. کوئی بات مخفی نہیں رکھا ہے، کوئی بات چھپا کے نہیں رکھا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کے دلائل سورج سے بھی زیادہ واضح ہیں. شاعر کہتا ہے وَكَيْفَ يَصِحُّ فِي الْأَذْهَانِ شَيْءٌ إِذَا احْتَاجَ النَّهَارُ إِلَى دَلِيلٍ. اگر دن دلیل چاہتا ہو، اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ دن کیا یہ دن ہے، دلیل دو مجھے، تو وہ آدمی کو دلیل کیسے دیں؟ دن بتانے کے لیے کیا دلیل کی ضرورت ہے؟ تو مطلب وہ آدمی ذہنی طور پر صحیح نہیں ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو واضح کرنے والا ہے، سب سے پہلی بات. دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے لیے نجات کے راستوں کو واضح کر کے رکھ دیا ہے، بتا دیا ہے کہ یہ نجات کے راستے ہیں، یہ عذاب کے راستے ہیں، ان پر چلو، ان پر مت چلو. اور کامیابی کے راستے کو اللہ تعالیٰ بتا کے رکھ دیا ہے. جنت کا راستہ کون سا ہے، کامیابی کا راستہ کون سا ہے، اس کی خوشنودی کا راستہ کون سا ہے، اور وہ کیا ہے؟ توحید. اللہ نے کہا یہ بات فطرت میں ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی توحید کو بتانے کے لیے رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. کہ ہم نے رسولوں کو جو بھیجا تو ان کے قوم کی زبان میں بھیجا ہم نے، تاکہ ان لوگوں کو واضح کر کے بتا دیں. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. وہو العزیز الحکیم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے. ایک اور جگہ اللہ نے کہا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. کہ ہم نے رسولوں کو اور کتابوں کو ان پر جو نازل کیا اسی لیے نازل کیا. تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ انہی تمام باتوں کو واضح کرنے کے لیے رسولوں کو بھیجا اور کتابوں کو نازل کیا. اور اللہ کی آیتیں ایسی ہیں، رسول کے جو معجزے ہیں وہ ایسے ہیں کہ صرف وہی زمانے والے نہیں بلکہ آئندہ جو آتے ہیں زمانے والے، ایک دور کے بعد دوسرا دور، اس دور والے بھی ان دلائل کو پہچان سکتے ہیں، معجزات کو پہچان سکتے ہیں. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے معجزات جو ہیں رسولوں کے ساتھ جو بھیجے گئے وہ ایسے ہی ہیں، یعنی ایک دور تک مخصوص نہیں ہیں بلکہ ہر دور میں جو بھی لوگ آتے ہیں ان تمام کو معجزات پر یقین کرنے اور معجزات کی تصدیق کرنے کا راستہ انہیں ضرور حاصل ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. کہ ہم ان کو عن قریب بتائیں گے نشانیاں آسمانوں میں بھی اور ان کے خود جانوں میں بھی. تو اللہ تعالیٰ دلائل ایسے رکھا ہے کہ ہر دور والے
ان آیتوں کو دیکھ کر تصدیق کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی ہے جس کی عبادت ہمیں کرنا چاہیے، اور رسول اسی کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ چھوٹی باتوں سے بہت بڑی باتیں جو ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ تیسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو بھی مبین کہا۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہیں اور واضح کرنے والے ہیں۔ ایک اور جگہ کہا وقل انی انا النذیر المبین، کہہ دو کہ میں ہی ڈرانے والا ہوں اور واضح کرنے والا ہوں۔ چوتھی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی مبین کہا۔ اللہ نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب آئی ہے جو نور ہے اور واضح کتاب ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، قرآن کو مبین کہا۔ ایک اور جگہ کہا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ ایک اور جگہ کہا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یعنی واضح آیتیں کہا قرآن مجید کی آیتوں کو، واضح آیتیں یعنی واضح کرنے والی ہر چیز اس میں واضح ہے۔ ایک اور جگہ کہا هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، آیات بینات کہا یعنی واضح آیتیں، واضح کرنے والی آیتیں، تمام چیزوں کو، انسان کو جو بھی ضرورت ہے ہر چیز کو واضح انداز میں بیان کرنے والا یہ قرآن ہے، اور وہ بھی خوبصورت انداز میں، انسان پڑھے تو بہت بہترین انداز میں ان تمام چیزوں کو واضح کیا گیا ہے۔ شروع سے لے کر آخری تک پوری چیزیں اس میں مذکور ہیں، یہاں تک کہ جنت، جہنم، اس کی نعمتیں، اس کا عذاب، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اس کے اسماء، اس کے صفات، اور کیا واجب ہے کیا واجب نہیں ہے، عقیدہ کیا ہے، عقیدہ کن باتوں کا خیال رکھنا ہے عقیدے میں، کن باتوں کا ہمیں کن باتوں سے دور رہنا ہے، عبادات کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، چاہے اجتماعی معاملات ہوں یا فردی معاملات ہوں، یا انسان جو چاہتا ہے، جو اس کو ضرورت ہے، وہ ہر زمانے کے لحاظ سے، ہر مکان کے لحاظ سے تمام چیزوں کو قرآن نے واضح طور پر لکھ دیا ہے۔ زندگی دنیا میں رہتی ہے، اس کے بعد پھر کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کیا ہوگا، حساب و کتاب کیسا ہوگا، جزا کیسا ہوگا، سزا کیسا ہوگا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ واضح کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے قرآن میں کسی چیز کو کم نہیں کیا، ہر چیز کو بیان کیا ہم نے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہر چیز کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ تو قرآن کو بھی اللہ نے مبین کہا۔